سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. الہی الہمنی التقوی وانطقنی بالہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. پروردگارہ تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام مظلوم مسلمان اس ہستی میں جہاں پر بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ ظالمین کو اپنی طاقت کے ساتھ نیست و نابود فرما. اللہ سبحانہ وتعالی تمام بانیان جو اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، تمام عزیزان، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. آپ کی خدمت میں کافی عرصے کے بعد حاضری کی توفیق ہوئی. بہت سارے چہرے دیکھنے میں رہتے تھے اور آج پھر نظر آ گئے. آپ کی خدمت میں آج اس مناسبت سے، کیونکہ کافی سارے خطیب ہیں، ذاکرین ہیں، میرے بعد بھی پڑھنے والے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اس وقت کے اندر جو میرے پاس ہے قرآن کریم کا ایک بنیادی موضوع کہ جس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب دین نازل کیا ہے تو دین کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہے.
توجہ رکھیے گا اس چیز کی طرف، کوئی بھی قیمتی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے جو کام ہیں، وہ انسان میں بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے انسان جب پیدا ہوا ہے فطرت الہی رکھتا ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، کچھ چیزیں لے کے آیا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی، ہر انسان کے اندر۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ بندوبست کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری فطرت میں ہے نا۔ مثلا آپ دیکھیں جو چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو احمق سمجھا جاتا ہے۔ جو گھر کھول کے چلا جائے، جو اپنی چیزوں کا خیال نہ رکھے، توجہ نہ رکھے، گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ گاڑی کی حفاظت کرنی ہے، اتنی مہنگی گاڑی۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز قیمتی ہوگی اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرے گا۔ مثلا آپ دیکھیں بعض لوگ سیکیورٹی کے لیے بڑا خرچ کرتے ہیں، جتنا شخص قیمتی ہوگا اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہوگی۔ اب یہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک ملک کے لوگوں کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ یہ شخص قیمتی ہے تو اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہوگی۔ کروڑوں روپے میں سیکیورٹی ہوتی ہے، بعض کا مہینے کا خرچ سیکیورٹی کا کروڑوں روپیہ ہے، کیوں؟ قیمتی شخص ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں کہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کسی کے پاس سونا ہو تو اس کی حفاظت کا الگ اہتمام کرے گا، کسی کے پاس ہیرا ہو فرض کریں وہ اس کے لیے اہتمام کرے گا۔ تو جو جتنی قیمتی چیز رکھتا ہوگا عقل مند اس کی اتنی حفاظت کرے گا، اتنا ہی اہتمام کرے گا۔ مجھے بتائیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز دین ہے تو پھر کیا اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو خلق کیا، دین کو بنایا، دین اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اس کو نازل کیا تو اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے لٹو۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح میں کچھ چیز کماؤں، آپ میں سے کچھ چیز قیمتی کمائے اور کہے لٹو میری شیاں چک کے لے جاؤ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے، کہ جو کمایا ہے کہہ رہا اٹھا کے یا نادان لوگوں کے حوالے کر دے نا۔ اگر اپنی قیمتی چیز کو رکھوائے گا بھی تو کسی سمجھدار کے پاس، کسی امین کے پاس، امین جو اس امانت کو سنبھالے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے بھی بڑھ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جہاں پہ دین ان پہ نازل ہوا ہے وہ دین کے محافظ بھی ہیں۔ جہاں پہ آپ دیکھیں پیغمبر گرامی نے کو سب سے زیادہ جو کھٹکا تھا، سب سے زیادہ جو ٹینشن تھی، دیکھیں ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں نا ان مجالس کے ذریعے سے، تو ان مجالس کا مقصد بھی ہم سمجھیں، یہ مجالس اصل میں ہیں کس لیے، یہ اتنا خرچ کس لیے ہم کرتے ہیں، یہ اتنا اہتمام کس لیے کرتے ہیں، اس کو فلسفے کو سمجھیں، اس مقصد کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر گرامی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین نازل فرمایا اور ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرنی، جیسا نازل ہوا ہے بالکل ہو بہو دین اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ امانت ہے، اور یہ اتنی قیمتی امانت ہے کہ جس امانت کو لینے سے آسمانوں نے انکار کیا،
زمینوں نے انکار کیا۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بہت ساری آیات سے یہ لگتا ہے کہ آسمان کا بھی شعور ہے، زمین کا بھی شعور ہے، اور قرآن نے تو یہ چیز واضح کر دی۔ جب حضرت سلیمان آ رہے تھے تو چیونٹی کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ لشکر تمہیں نیچے دے دے اپنے اپنے بلوں میں گھسو۔ تو حضرت مسکرائے اس کو دیکھ کے، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ میری ہر چیز شعور رکھتی ہے۔ آسمان اپنا شعور رکھتے، زمین اپنا شعور رکھتے، زمین طاقتور ہے، زمین میں بہت کچھ ہے، آسمان بہت طاقتور ہے، پہاڑ بہت طاقتور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ارادہ کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ پھٹ جاتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نظام کو کس نے ارادہ کیا؟ کس نے قبول کیا؟ کون ہے جس نے کہا اے اللہ میں اس امانت کو لوں گا؟ اس امانت کو رسول اللہ نے اللہ سے لیا، اور وہ امانت اب ہر کسی میں منتقل بھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ کریے گا، میں بڑے بنیادی موضوع سے داخل ہو رہا ہوں۔ ہر کوئی اس امانت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ سینہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہو، شرح صدر ہو، اس سینے میں پہاڑ سے زیادہ معدنیات کی قیمت ہو اس سینے میں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں امیر المومنین کی ایک زیارت ہے، زیارت نامہ آپ مشہد میں جائیں یا جتنے حرم ہیں ایران میں آپ جائیں تو سب سے زیادہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے امیر المومنین کی حرموں میں، وہ کون سی ہے؟ زیارت امین اللہ۔ اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، میرا سلام ہو اے اللہ کی زمین پر اس کے امین۔ امین، امانت، دین امانت، کتنی بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کی محنتیں ضائع ہوئی جب حق کے وارث نہ ملے۔ انبیاء روئے ہیں اس بات پہ۔ انبیاء کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی لوگ انبیاء ہوتے ہیں، ائمہ، اولیاء، یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ دین۔ دین سے قیمتی چیز ان کے نزدیک کوئی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ہم یہ جتنے مصائب سنتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے مصائب پڑھتے ہیں ہمارے ذاکرین، کتنے درد والے مصائب ہیں بعض اوقات۔ یہ سارے مصائب کس لیے اہل بیت نے برداشت کی؟ یہ ساری تکلیفیں امام حسین علیہ السلام نے کس لیے برداشت کی؟ اب سوچیں نا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ میری بیٹی، میں اس کو ساتھ بازار میں نہیں لے کے جاتا، وہ تنہا گلی میں نکلے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو مجھے اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ کل کوئی اس کو تھپڑ مارے گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دوں گا، نفرت کا اظہار کروں گا اگر مجھے پتہ چل جائے یہ کل میرا نقصان کر سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا؟ جب لے کے جا رہے تھے علم تھا کہ کیا ہوگا، امامت کا علم تھا، تو میرے بھائی پھر کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ جس چیز کے لیے قربانی دی جا رہی ہے وہ حسین کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں امامت جو اللہ نے رکھی ہے، امامت جو اللہ نے جس کا سلسلہ رکھا، نبوت کے بعد امامت جو تشیع کا امتیاز ہے، جو تشیع کا تشخص ہے، تشیع کو کہا یہ امامیہ جاتا ہے، امامیہ، مکتب امامیہ کے پیروکار،
ہم امامیہ ہیں، امامت والے ہیں۔ یہ کیا ہے امامت جس کے لیے اتنا اہتمام، اتنی قربانیاں، جس کے لیے نسلیں قربان ہو گئی، جس کے لیے آج تک تشیع قربانیاں دے رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تشیع قربانیاں دے رہی ہے، کس لیے؟ مکتب کے لیے۔ یہ مکتب کہاں سے ملا ہے جس کے لیے ہر چیز دی جا سکتی ہے؟ یہ حسین ابن علی نے سکھایا ہے کہ یہ دین اتنا قیمتی ہے۔ توجہ کریں، تو اس مکتب کو ہم سمجھیں، اس مکتب کی روح امامت کو سمجھیں، ولایت کو سمجھیں۔ اگر امامت اور ولایت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، دیکھیں پہلا مرحلہ حفاظت کا سمجھنا ہے۔ دین کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ پہلا مرحلہ، میں تین مرحلے بیان کروں گا کہ دین محفوظ رہتا ہے، دین بچ سکتا ہے۔ 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ دین کا علم ہو۔ جس کے پاس علم ہی نہ ہو وہ دین کی حفاظت کر سکتا ہے؟ جاہل دین کی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جس کو اللہ محافظ دین بناتا ہے، سب سے پہلی خصوصیت جو اس کو عطا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں اہل بیت کو جو اللہ نے علم دیا ہے، ویسا علم کسی کو نہیں دیا، کسی کو ایسا علم نہیں دیا۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سب ائمہ علماء جن کے جو پیشوا ہیں، آپ ان سب کی زندگیاں پڑھیں، جتنے مکاتب بغیر تعصب کے پڑھیں، یعنی تعصب سے نہ پڑھیں، آپ بغیر تعصب کے، بغیر اس کے کہ میں کون ہوں، پڑھیں، سب کو پڑھیں جہاں جو پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا چاہیے کہ کس کا کون امام ہے، اس کی زندگی کیسی کیسی ہے، بڑے بڑے نام جو تاریخ میں ہیں۔ آپ دیکھیں سوائے ائمہ اہل بیت کے، سوائے ائمہ اہل بیت کے ہر کسی کا استاد ملے گا۔ آپ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک پوری تاریخ پڑھ لیں، اہل سنت نے بھی ائمہ کی زندگی لکھی ہے، امام زین العابدین کی زندگی لکھی ہے، بڑے بڑے اہل سنت علماء نے لکھی ہے، امام باقر کی بڑے بڑے علماء نے زندگی لکھی ہے، شیعہ بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے۔ کسی نے بھی ائمہ کا ایک استاد بھی نہیں لکھا، بلکہ یہی لکھا ہے باقر کا علم زین العابدین سے تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو تاریخ کے آئینے میں جا کے دیکھیں، اس کو تاریخ میں جا کے پڑھیں کہ یہ علم کہاں سے آتا تھا، یہ علم کیسا ہے، ہر چیز کا علم بغیر کسی استاد کے۔ سوال ابھی نکلتا نہیں، جواب پہلے ہے۔ سوال دل میں ہے، جواب پہلے مل گیا۔ اس کا مطلب یہ معمولی علم نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ائمہ سب ائمہ اس طرح جواب دیتے تھے، لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ مثلا کو ایک مثال دے، سب ائمہ میں سب ائمہ تیز ذہن کے تھے، اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہوتی، حافظہ تیز ذہن تھے۔ لیکن امام مجتبیٰ کو اگر آپ پڑھیں، سب سے زیادہ تیز جواب جو دیتے تھے اور جلدی جو جواب دیتے تھے وہ امام مجتبیٰ تھے۔ امام مجتبیٰ میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہی دیکھیں اس امام کو بھی ایک دن چپ ہو جانا پڑا۔ دیکھیں یہ ہے قربانی، یہ ہے حفاظت۔ تو ایک دن ایک شخص یہودی تھا، وہ آیا مولا امیر کے پاس، کہتا ہے علی کم بین السماء والارض، کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان، کتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ مولا امیر نے امام مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس وقت چھوٹے سے تھے امام مجتبیٰ، 10 سال سے بھی کم عمر تھی۔ فرمایا بیٹا تم بتاؤ۔ فرمایا مد النظر ونداء المظلوم، فرمایا اگر مادی لحاظ سے دیکھو تو جہاں تک جاؤ گے آسمان ختم نہیں ہوگا، دوری میں اتنا دور ہے، لیکن یاد رکھو جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو بہت قریب ہے۔ یعنی جب اس
توجہ کر رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کا؟ اتنا فاصلہ ہے مادی لحاظ سے کہ جون سی چیز بھیجنی ہے، جون سی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آسمانوں پہ ایک چیز بھیجنی ہے، آسمان ختم نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ اتنا ہے آسمان کا، بلندی میں اتنا ہے، لیکن یاد رکھو جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو بہت قریب ہے آسمان۔ یہ کتنا بڑا جواب ہے! کیا یہ جواب غیر معصوم دے سکتا ہے؟ کیا یہ علم غیر عام عادی انسان کے پاس ہو سکتا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور امیر المومنین علم کا دریا، سمندر علم مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی خصوصیت جس پہ آج تک دنیا حیران ہے، وہ مولا امیر کا علم ہے، مولا علی کی حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، اور پھر وہ علم بھی عجیب چیز ہے، وہ علم اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا علم ہوتا ہے، اس علم میں ایک طاقت ہے۔ دیکھیں اللہ کی خدائی کن چیزوں سے ہے، اس کو آج سن لیں، چلیں کچھ گہری باتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی خدائی کن چیزوں سے ہے؟ اللہ کس چیز سے ایک ارادہ کرتا ہے چیز وجود میں آ جاتی ہے؟ اللہ ارادہ کرتا ہے آسمان بن گیا، اللہ ارادہ کرتا ہے زمین بن گئی، اللہ نے ارادہ کیا دریا اور سمندر بن گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا علم کچھ ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی سب سے طاقتور چیز اللہ کی حیات ہے، اس کی زندگی، اس کو موت نہیں آتی، اس کی حیات سب سے زیادہ طاقتور ہے، حی ہے، والحی، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ اور دوسری چیز علماء فرماتے ہیں علم، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی خدائی علم سے ہے، لیکن وہ علم ایسے نہیں ہے، وہ اسماء پروردگار جس سے پورا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے علم سے ہر چیز اپنی طرف، اپنی اپنی جگہ پہ۔ اب یہ اللہ کا علم جس وجود میں جائے گا وہ کیسا وجود ہوگا؟ اس وجود کو عام لوگ درک نہیں کر سکتے۔ کیوں پیغمبر فرماتے ہیں اے علی تیری معرفت یا میں رکھتا ہوں یا اللہ رکھتا ہے، عام لوگ آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر سلونی کا دعویٰ، انا مدینۃ العلم، یہ پیغمبر نے جو سندیں دی مولا امیر کو، یہ دنیا کو بتایا میرا علم علی کے پاس ہے۔ جو علم چاہتا ہے وہ علی کے در پہ آئے، جو علم چاہتا ہے وہ علی کے در پہ آئے۔ یہ علم کا مرجع ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں اس کو آپ تاریخی آئینے میں جا کے پڑھیں، بڑی بڑی شخص، میں ساری باتیں کر نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے یہاں حالات ہیں، آپ تاریخ پڑھیں، لوگوں کو فقہی مسائل نہیں آتے تھے، بڑی بڑی شخصیات کو فقہی مسائل، اور ایسا نہیں تھا، یہ خود جن کے امام تھے، آئمہ تھے، انہوں نے خود لکھا، ان کو نہیں آتے تھے۔ مثلا کہاں پہ دعویٰ کیا ہے حضرت ابو حنیفہ نے کہ مجھے سب کچھ آتا تھا، بلکہ بعض اوقات امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس جب وہ بیٹھے ہوتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا امام نے ایک دن آیت پڑھی تو انہوں نے آگے سے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ آج میں نے پہلی دفعہ سنی ہے۔ توجہ کر، یعنی آئمہ کا علم سب سے عظیم چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے علم لدنی، یہ امامت کا خاصہ ہے، توجہ رکھیے، یہ امامت کا خاصہ ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے، علم سے حفاظت ہوتی ہے دین کی۔ جاہل دین کی حفاظت نہیں کر سکتا چاہے جتنا بھی جاہل ہو، یعنی جہالت کے بھی درجے ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے ایک شخص کو یہ تو پتا ہو، توجہ کریے گا، ہو سکتا ہے ایک شخص کو یہ تو پتا ہو کہ مچھر کا خون نجس ہے، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ رسول اللہ کی جگہ پہ کس کا بیٹھنا حق ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔
ہے. توجہ کر اس کی میں کیوں بات یہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہ مسئلہ تھا. عبداللہ ابن عباس ایک بڑے مفسر قرآن، مولا امیر کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس، سنی شیعہ کے نزدیک متفقون علیہ شخصیت. کوفہ سے ایک شخص آیا، اس نے مچھر کا یا مکھی کا مسئلہ پوچھا کہ اگر اس کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے تعجب ہے یہ حسین کا خون بہا کے نہیں گھبرائے، ان کو مچھر کے خون کی پڑی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے مسئلہ اس کا پتہ ہو لیکن دین کی اصل نہ پتہ ہو، دین کی بنیاد نہ پتہ ہو. کیوں امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے میں بیعت نہیں کروں گا اس کی؟ کیوں فرماتے تھے؟ فَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، یہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والا حاکم نہیں بن سکتا. یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ دوسروں کو نہیں پتا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جو امام حسین کے پاس علم تھا رسول اللہ کا علم، یہ یا تھا نہیں دوسروں کے پاس، یا بہت سارے اس علم کو چھپائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. اکثر کے پاس تو تھا ہی نہیں. مثلا مولا نے ایک موقع پہ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، جو ظالم حاکم کو اپنا سرپرست بنا لے، قبول کر لے، فرمایا اللہ حق رکھتا ہے، اس کو اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. توجہ کرے. اب یہ دوسروں کو نہیں پتا تھا. جب حسین ابن علی سے سنتے تھے تعجب کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا گیا تھا، لوگوں کو رسول اللہ کے دین سے دور کیا گیا تھا، اور پیغمبر کو پتا تھا دین کی حفاظت کیسے ہوگی. دین کی حفاظت خود فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میرے پاس اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں، دین ادھر سے ملے گا. یہ اصل ہیں، علم ان کے پاس ہے. ہاں دوسروں کوئی بھی بات سنو لیکن اس وقت تک جب تک حسین سے ٹکرائے نہ. اگر حسین ابن علی سے ٹکرا جائے کسی کی بات، تم یہ نہ دیکھنا یہ کون ہے، چھوڑ دو اس کو. جس طرح خود فرمایا اگر میرا بھائی علی ایک وادی میں ہو اور بقایا سارے، اب ساروں میں سارے آتے ہیں، بقایا سارے ایک وادی میں ہو تو یاد رکھنا اے مسلمانوں تم اسی وادی میں جانا جہاں میرا بھائی علی ہے. کیوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ علم پہلی چیز ہے جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کے دین کو کس نے ضائع کیا؟ علماء، ان کے جو پیروکار تھے، پیروکاروں نے ضائع کی نا. پیروکاروں نے ہی تحریف کی، علماء نے تحریف کی. ان تورات میں تحریف ہو گئی، علم بدل دیا، دین کا علم ختم ہونا شروع ہو گیا. جب دین کا علم ختم ہو جائے گا تو میرے بھائی اگلا مرحلہ تو آئے گا ہی نہیں جو میں بیان کروں گا. وہ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے اس علم کی تفسیر، اس علم کو کھولا جائے، اس علم کی تبلیغ کی جائے. جب علم ہی کسی کے پاس نہ ہو تو وہ تبلیغ کیا کرے گا؟ میرے بھائی اس زمانے میں آپ ادھر نہ رکیں، ابھی میں بات بڑی بنیاد میں جا کے کر رہا ہوں. جہالت آج بھی بہت ہے. آپ بنیادوں میں پیغمبر کے بعد بنیادی ترین مشکل کیا تھی؟ سیاست الگ کر دی گئی، دین الگ کر دیا گیا. یعنی جب دین کا مسئلہ پیش آتا تھا علی، اس کا مطلب ہے دین الگ سیاست الگ. اور یہی بنیادی انحراف ہے. اس انحراف کو کون سمجھا؟ ہر کوئی نہیں سمجھا، بڑے بڑے نہیں سمجھے، لیکن سیدہ سمجھی. سیدہ کو سمجھ آ گئی یہ انحراف ہے. یہ دین اور سیاست کی جدائی ادھر تک نہیں ہے. میرے بھائی آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے سکالرز بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی مشکل کیا ہے. آج جتنے فتنے مسلمانوں میں ہیں، جتنی مصیبتیں مسلمانوں میں ہیں، جتنی قتل و غارت مسلمانوں میں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی ترین وجہ دین اور سیاست کی جدائی ہے.
جب دین سیاست جدا، چنگیزیت، من کن تو مولا کی بنیاد کو سمجھیں. مولا وہ جس کے پاس علم، مولا وہ جو دین کی تفسیر کرے گا، حفاظت کرے گا. اب اس کے لیے اہل بیت علیہ، آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ اٹھی، سیدہ سلام اللہ علیہ قربان ہو گئی. سیدہ نے لوگوں کو خطبہ دے کے سمجھایا، آیات سے سمجھایا، حدیثوں سے سمجھایا، پیغمبر کے فرامین سے سمجھایا، اور پورا دین بتایا، پورا سسٹم بتایا. آپ دیکھیں توحید سے بتانا شروع کیا، نبوت بتائی، امامت بتائی. مجھے بتائیں مسئلہ فدق کا، اور خطبے میں توحید، نبوت، امامت، قرآن، قیامت. وجہ، اس کی وجہ یہ تھی، سیدہ بتا رہی تھی علی ابن ابی طالب اللہ کے نظام کا حصہ ہے، امامت اللہ کے سسٹم ہے. اس سسٹم سے نکلو گے دوبارہ انہی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے جس میں پہلے تھے. اب سیدہ اس آپ دیکھیں عام بہت سارے لوگ، سیدہ نے، اب مجھے بتائیں اتنی بڑی شخصیت، اتنا احتجاج، گھروں میں گئی، اصحاب کے گھروں میں گئی. یہ تو مشہور ہے، سب پڑھتے ہیں، اور یہ تاریخی لحاظ سے بھی ثابت ہے کہ سیدہ اصحاب کے گھروں میں گئی، دستکیں دی. ایک شخصیت بہت معروف ہے، ان کے گھر میں گئی، وہ مبلغ تھے، ان کے گھر میں گئی. سیدہ نے فرمایا کہ گواہی دو جو غدیر میں سنا تھا. کہا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. تو سیدہ نے فرمایا میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گی جب تک زندہ رہوں گی. آپ دیکھیں سیدہ آئی باہر، ولایت کے لیے آئی، امامت کے لیے گفتگو کی سیدہ نے، یعنی پردے دار بی بی، پردے کے ساتھ جا کے خطبہ دیا، کیونکہ امامت اتنا مہم مسئلہ ہے. اگر امامت آپ سمجھیے تو امیر المومنین نے سمجھایا کہ میں چکی کے اس میخ کی طرح ہوں، اگر میخ کو نکال دیا جائے چکی ٹھہرتی نہیں ہے. میخ، امامت میخ ہے، امامت چلی گی سب گر جائے گا. آپ دیکھیں اس کے لیے سیدہ سمجھی تو علم تھا سیدہ کے پاس، اس وجہ سے سمجھی وہ علم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. سیدہ کے پاس پیغمبر کا علم تھا. ایسے تو نہیں پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. وہ علم تو یاد رکھ، پہلی چیز علم ہے. دوسری چیز دین کی تبلیغ بھی کرے، لوگوں تک دین پہنچائے بھی صحیح. جس کے پاس علم ہوگا تو وہ تبلیغ کرے گا نا. آپ دیکھیں اہل بیت نے تبلیغ کی. امام حسین علیہ السلام پورے راستے میں کیا کرتے رہے؟ امام حسین علیہ السلام تبلیغ. تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ تبلیغ ہر صورت میں ہونی چاہیے. مجالس تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مجالس کے ذریعے سے اہل بیت کا کلام پہنچتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، ان کی سیرت پہنچتی ہے، ان کا علم پہنچتا ہے. اگر یہ مجالس نہ ہو، اگر یہ ممبر نہ ہو تو ایک اور جگہ بچ جاتی ہے محراب. لیکن محراب سے بھی زیادہ جس جگہ کا اثر ہے تبلیغ کے لیے وہ ممبر ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا. امام مجتبیٰ علیہ السلام یہی کام کرتے رہے. سب ائمہ نے تبلیغ کی، دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو حقیقت کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں. تبلیغ میں پھر فضائل بھی آتے ہیں، تبلیغ میں مصائب بھی آتے ہیں. مصائب بھی تبلیغ ہے، فضائل بھی تبلیغ ہے. ائمہ نے فضائل پڑھے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا خطبہ، میں نے ایک دفعہ اس کی ادھر تفسیر بھی کی ہے اسی ممبر سے، کہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ خطبۃ المنا ہے جو مکہ میں دیا، اور اس کا موضوع فضائل علی ابن ابی طالب. اس کی وجہ کیا تھی؟ امیر بتایا کہ علی کون ہے، کہاں کا پیغمبر نے ان کو چنا، کہاں کا پیغمبر نے ان کے فضائل پڑھے. کیوں بتائے؟ کیونکہ اس وقت ماحول جو بنا ہوا تھا وہ ماحول ایسا تھا کہ مولا امیر کے فضائل چھپائے جا رہے تھے. وہ ماحول ایسا تھا کہ مولا امیر کے خلاف گالیوں کا ماحول تھا. مولا امیر کی شخصیت، یہاں پہ تبلیغ کی، تبلیغ، صحیح تبلیغ
ہر فساد کو ختم کر سکتی ہے، صحیح تبلیغ ہر انحراف کو ختم کر سکتی ہے۔ آج تک جو امامت ہم تک پہنچی ہے، لوگوں سب ہم میں سے ایک بڑی تعداد، ہمیں امام رضا علیہ السلام کا پتہ ہے، امام حسن عسکری کا پتہ ہے، امام مہدی علیہ السلام کا پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے امام نے آنے آ کے حکومت کرنی ہے، ان کی حکومت کیسی ہوگی، یہ سب کہاں سے پہنچا؟ تبلیغ کے ذریعے سے۔ تو یہ مجالس جتنی ہو کم ہیں، اگر تبلیغ ہو، اہل بیت نے تبلیغ کی ہے، امر بالمعروف کیا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، تیر کھا کے، تیر بھی کھائے ہیں اور لوگوں کو حقیقتیں بھی بتائی ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ایک موقع پہ خطبہ جب دیا، فرمایا لوگ اب اس کو بھی سمجھیں، دین کا محافظ یہ بات سمجھتا ہے، امام نے فرمایا آج دین اتنا ہی رہ گیا ہے، 60 ہجری میں کیا بتا رہے ہیں؟ آج دین اتنا ہی رہ گیا ہے جتنا دیگ برتن کے آخر میں تری رہ جاتی ہے۔ جب سارا کھانا نکال لیا جاتا ہے، جب سارا کھانا نکل جائے تو دیگ کے ساتھ تری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کا دین اتنا رہ گیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا دین کیا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا حاکم کیسا ہوتا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ امام نے یہ کام کیا، نظام کو بدلا، قیام کر دیا امام حسین علیہ السلام۔ مولانا اسحاق مدنی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بہت خوبصورت بات تقریر میں بیان فرما رہے تھے، بہت مجاہد انسان۔ فرمایا امام کو جب پتا تھا کہ میں نے قتل ہو جانا ہے تو پھر کیوں اٹھے اتنی بڑی طاقت کے خلاف، 72 لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھے؟ فرمایا صرف اس کی ایک وجہ تھی جو سمجھ میں آتی ہے، لکھ دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ جس نظام کو تم درست سمجھ رہے ہو، میں رسول اللہ کا بیٹا بتا رہا ہوں، یہ نظام اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے؟ آج تک بنو امیہ کے دسترخوان پہ کھانے والے ہر چیز کو بدل رہے ہیں۔ اگر امام ان کے سامنے آ کے رکاوٹ نہ بنتے تو یاد رکھیں آج سارے کے سارے مسلمان یزیدی ہوتے، یزید کے پیروکار ہوتے، یزید ہی ان کا امام ہوتا، یزید کی ہی سیرت پہ چل رہے ہوتے، یزید کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہوتے، یہی ہوتا۔ امام نے آ کے روکا، یہ امام نے کام کر دیا کہ یہ سخت تھا لیکن امام نے کیا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ تبلیغ کا کیا تھا؟ اب جتنے انحراف آئے تھے، مثلا انحراف وضو بدلا جا رہا تھا، تیمم بدلا جا رہا تھا، یہ بھی دین ہے نا، یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے، نماز بدلی جا رہی تھی۔ اب آئے امام جعفر صادق میدان میں، گراؤنڈ کس نے دیا، میدان کس نے دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین علیہ السلام کو گراؤنڈ کس نے دیا؟ امام حسن مجتبیٰ۔ جس وقت امام مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی تو ایک بڑی تعداد نے اعتراض کیا کہ آپ نے صلح قبول کیوں کر لی؟ میں جملے بڑے دیکھ کے ادا کروں، آپ نے صلح قبول کیوں کر لی؟ کیونکہ کی نہیں ہے امام نے صلح، امام نے صلح قبول کی ہے۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کی طرف غور کریے گا۔ امام نے فرمایا یہ میرا کام ایسے ہی ہے جیسے عمل خضر تھا۔ قرآن میں آپ نے حضرت خضر کا اور موسیٰ کا واقعہ پڑھا۔ حضرت خضر نے جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کیا، حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی، حضرت خضر نے بچہ مار دیا، حضرت موسیٰ نبی تھے اس وقت، ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا میرا یہ کام ایسے ہی ہے جیسے خضر نے کیا، میں اس عمل کے ذریعے سے خود کو اور شیعہ کو بچانا چاہتا ہوں۔ ایک اگلے مرحلے کے لیے، کیونکہ دین نسلوں تک پہنچانا ہے، دین امانت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امین کا کام ہوتا ہے امانت کو نسلوں تک پہنچانا، اگر نسلوں تک نہ پہنچے تو کامیابی نہیں ہے۔ امام حسین کی کامیابی کیا ہے؟ دین نسلوں تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟
اب مثلا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے سوچا ہوا ہو، مثلا کسی کے ذہن میں یہ ہوگا اللہ نے میں نے جو پیدا کیتا ہے پیسے اکٹھے کرنے واسطے، وہ ٹھیک ہے سوچ، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو اللہ میں نے پیدا کیتا ہے زمینہ اکٹھا کرنے واسطے، وہ لگا ہوا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ نسلیں سمجھ جائیں کبھی بھی کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ حسین بتائیں گے کوئی ظالم جتنا طاقتور ہو، حسین سکھائیں گے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو توجہ کریں تبلیغ، امام جعفر صادق نے اب کیسے تبلیغ کی؟ شاگرد بیٹھا ہوا، ادھر آؤ، شاگرد کو ایک شاگرد ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کہا ادھر آؤ، وضو کیا اس کے سامنے، کہا ہا قضا وضو رسول اللہ، اس طرح رسول اللہ وضو کیا کرتے تھے، اس طرح رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس طرح رسول اللہ غسل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پوری تبلیغ ہو، دین کا ایک ایک جز پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ افطار کیا کرتے تھے، یہ عبادت رسول اللہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ امام جعفر صادق نے بتایا کہ یہ، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے علم نہ ہو، توجہ کریں، بعض لوگوں کے پاس جب دین کا علم نہیں ہوتا لوگ الٹے کام کر کر کے اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح الٹے کام کر کے اس کو دین سمجھتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں اسی کو۔ بس میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ جو داعش ہے، یہ جتنے بندے مار رہی ہے، یہ کیا سمجھ کے آپ بتائیں، جو آپ کے سامنے نہیں، شام کے اندر اس رمضان کے شروع میں 1000 شیعہ کو قتل کیا گیا، میڈیا میں دکھایا، 1000 رمضان کے شروع میں، ہر روز کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، یہ دینداری ہے۔ ایک اور بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، انسان کے عمل کا پیمانہ عمل معصوم ہے۔ کیسے پتا چلے میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ مجھے دیکھنا ہے امام حسین کیسے عمل کرتے تھے، یہ بہت اہم ہے۔ آج یہ چیز ہماری زندگی، تبلیغ اس کو کہتے ہیں۔ اور تبلیغ کے، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی، امام سب ائمہ یہ کرتے رہے، سخت ترین مرحلے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیسے یہ تبلیغ کی، آپ ذرا تاریخ پڑھیں۔ امام کو سامرا میں رکھا گیا تھا، امام ایک شخص جاتا ہے، اس کو نہیں پتا امام کا خادم ہے، اس نے کوئی ریڈی گزر رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں جو اس کے لکڑی تھی اس نے ماری، جو لکڑی ماری، لکڑی 2 حصوں میں، بیچ میں سے خط گر گیا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ بیچ میں کیا تھا؟ گیا امام کے پاس، کہا مولا یہ آپ نے مجھے دیے تھی، یہ عصا تو مجھے تو نہیں بتایا تھا یہ اس میں خط ہے۔ کہا بس اب بات نہیں کرنی، جہاں تک پہنچانا تھا وہاں جا کے پہنچاؤ۔ فقہی مسئلہ لکھا ہوا تھا، حلال و حرام لکھا ہوا تھا، کتنا مہم مسئلہ۔ آپ کیسے، یہ دین، یہ ہے علم۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں سود کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے، جو اللہ سے جنگ ہے، لوگوں نے امام مار دیے ثواب سمجھ کے۔ امام حسین علیہ السلام سب مسلمانوں کے امام ہیں نا، تو جو قتل کرنے آئے تھے ان کے بھی تو امام تھے، اللہ کی طرف سے تو ان کے بھی امام تھے۔ تو وہ تو یعنی انسان اتنا الٹا ہو جاتا ہے اگر اس راہ کو اس امام کے پیچھے نہ چلے جس کو اللہ نے اس کے لیے رہبر بنایا ہے۔ تو بس آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، تیسرا اور آخری مرحلہ سیرت، دین کی حفاظت۔ پہلی چیز سب سے پہلے خود علم، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دین میں تخریب کر دے گا، وہ دین میں تحریف کر دے گا۔ امام ائمہ کے پاس علم تھا۔ اس سے آگے بڑھتے، آخری چیز سیرت، عمل۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ ائمہ کی خصوصیت کیا تھی؟ ائمہ کے پاس جہاں اللہ کا علم تھا
اللہ نے اتنی ہی طاقت دی ہوئی تھی عمل انجام دینے کی. اس کو کہتے ہیں معصوم، یعنی جس کا علم اور عمل ایک ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. آئمہ کی سیرت بڑی ضروری ہے پڑھنا میرے بھائی. یہ ہمارے ہاں جو عید والے دن، مثلا میں آپ کو چند مثالیں دے کے، ہمارے ہاں عید والے دن لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ آئمہ کی زندگی پڑھیں. 250 سال آئمہ رہے. عید والے دن وہ کیا کرتے تھے؟ امام رضا کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ آئمہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کتابوں میں لکھا ہوا. آئمہ کے رویے کیا تھے؟ مثلا ابو حمزہ سوالی، یہ دعا ہے سحری کی، یہ پہلی دفعہ جب امام کو ملے تو یہ امام زین العابدین کو انہوں نے دیکھا، امام نماز پڑھ رہے تھے. میرے پاس وقت تھوڑا ہے، توجہ رکھیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں. جب امام نماز پڑھ رہے تو یہ بڑے احترام سے امام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، دور فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی سی تحقیق کی یہ شخص کون ہے. انہوں نے بتایا یہ رسول اللہ کے بیٹے. سنا ہوا تھا، لیکن جب چہرہ دیکھا، عظمت دیکھی، امام کی بہت وجاہت تھی، بہت شخصیت تھی امام کی. اگر آپ کتابوں میں پڑھیں حیران ہو جائیں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت، وجاہت. اتنے متاثر ہوئے، جو آگے بڑے امام کی طرف جھکے. توجہ کریں، امام نے ادھر ہی کہا رک جاؤ، جھکا صرف اللہ کے آگے جاتا ہے. توجہ کی سیرت، یہ سیرت سمجھنا کتنی ضروری ہے. ہمارے آئمہ کی سب سے، اہل بیت کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے، انہوں نے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا. انہوں نے لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ نہیں اٹھایا. پیر بے شعوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کچھ دن پہلے بڑی اچھی بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی پیروں کی ایک سلسلہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری وہ کہتے ہیں آج پیر مریدی کیا ہے؟ پیر چاہتا ہے میرا چندہ آئے، مرید چاہتا ہے میرا کام نکلے. یہ ہے پیر مریدی کا. یہ تو تصور ہے ہی نہیں اسلام میں. آپ دیکھ اہل بیت لوگ جس طرح سمجھتے ہیں، پیر پیر نہیں تھے، امام، ہدایت. ابو حمزہ سمالی جیسا شخص، سلیمان زمان جن کو کہا جاتا تھا، کہا رک جاؤ ادھر ہی، یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے. جھکا صرف اللہ کو جاتا. اس وجہ سے دیکھیں یہی چیز ہمارے پاس. میں عراق میں ایک دفعہ تھا، ایک میں عالم کے آگے تھوڑا سا اس کو میں جھک کے ہاتھ میں بوسہ دینے لگا تو وہ مجھے غصے سے انہوں نے اس طرح کیا. انہوں نے کہا یہ کام نہیں کر سکتے، آئمہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. یعنی سیرت اہل بیت علیہ السلام سے آپ دیکھیں، یہی سیرت آپ کو علماء میں نظر جو. اب یہی ساری چیزیں، بس میں نتیجے کی طرف بات ختم کر. بس علم. اب یہ آج علم کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کا. جس کے پاس اہل بیت کا علم آج ہے وہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ شیعہ کے اوپر حکومت کرے. اس کو کہتے ہیں فقیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع تقلید. فقیہ. فقیہ کے پاس سب سے زیادہ علم اہل بیت ہے. اس وجہ سے وہ محافظ دین، وہ بتائے گا یہ کرو یہ نہ کرو، لوگوں پہ نہیں چھوڑے گا. آئمہ لوگوں پہ نہیں چھوڑتے تھے، ہاں تم بتاؤ جی ہم نے کیا کرنا. نہ، آئمہ بتاتے تھے یہ کرو یہ نہ کرو. فقیہ بتائے گا. غیبت کبریٰ میں فقیہ بتائے گا، جاہل تو نہیں بتائے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھائی ہمارا تو معیار ہی یہ ہے. ہم نے علی ابن ابی طالب کو چنا ہی اس وجہ سے کیونکہ علی کا علم سب سے زیادہ ہے. جن کا معیار یہ ہو وہ جاہلوں سے پوچھیں گے، وہ عالم سے پوچھیں گے، وہ فقیہ. اس وجہ سے فقیہ کے پاس اتھارٹی ہے. اب فقیہ کا علم کیوں زیادہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ فقیہ علی کے دروازے سے جڑا ہوا ہے. فقیہ کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن جس دروازے سے جڑا ہوا ہے وہ دروازہ بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے. اور دوسری چیز، پھر اسی فقیہ کے اندر اگر عمل بھی ہو تو یہ اہل بیت کی طرح عمل کرے گا. کیوں آج سید علی خامنائی جب بات کرتے ہیں تو ٹرمپ کانپتا ہے؟ کیونکہ سید علی خامنائی کے پاس علم بھی علی والا ہے، عمل بھی علی والا ہے. میرے بھائی اب خود سوچے نا، ٹرمپ ایک بات کرے، وہ کہ میں نے کینیڈا پہ قبضہ کرنا ہے، کینیڈا چھپ جاتا ہے. اس نے ایک اور ملک کو کہا میں نے تمہارے اوپر آ رہا، وہ بھی چھپ گئے. سارے چھپ جاتے ہیں. ادھر
وہ 3 مہینوں سے خط لکھ رہا ہے کہ میرے خط کا جواب دے دو. رہبر فرماتے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں جواب دیا جائے. اس سے بڑی سیاست یہ ہے علی کی سیاست. دیکھیں یہ ہے, آپ تاریخ پڑھیں, بعض جگہوں پہ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کچھ دن پہلے ایک چینل کے اوپر ہمارا پروگرام تھا فتح مکہ کے موضوع پہ. آپ تاریخ پڑھیں, فتح مکہ سے 1 ہفتہ پہلے ابو سفیان مدینہ میں آیا, اور مدینہ میں آ کے تاریخوں میں لکھا ہوا, سنی شیعہ سب نے لکھا ہے, ابو سفیان گئے پہلے حضرت عمر کے پاس, پھر گئے حضرت ابو بکر کے پاس, پھر مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے, پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں معاف کر دو فتح مکہ, کیونکہ ان کو حضرت عباس نے بتا دیا تھا تمہارے تھوڑے دن رہ گئے ہیں, مکہ فتح ہونے والا ہے. تو اس نے کہا میں اب ادھر آخری ایک اور پتہ ڈالتا ہوں, سیاست کرتا ہوں, وہ یہ ہوگی میری سیاست, میں جاتا ہوں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا ہوں. آپ دیکھیں رحمت للعالمین پیغمبر, رحمت للعالمین, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بدلہ نہیں لیا, ان جگر خوروں کو بھی معاف کیا, لیکن وہ پیغمبر جب یہ آئے فرمایا کوئی راہ نہیں اب معافی کی, اب وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے. یعنی ہر جگہ جواب نہیں دینا ہوتا, ہر جگہ آپ نے بات قبول نہیں کرنی ہوتی. یہ سیرت ہے. دنیا کہتی رہی, علماء کہتے رہے حسین ابن علی کو, فقہاء کہتے رہے حسین ابن علی کو بیعت کر لیں, لیکن حسین ابن علی ایک ہی جملہ کہتے تھے, ہیہات من نزلہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو سمجھیں. ساری امت ایک طرف, علماء اٹ پٹو تھلو عالم نکلدا سی مکہ مدینہ, سب کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کو نہ کریں, لیکن امام حسین اٹھے. اور کیا شخصیات تھی جو امام حسین کے ساتھ تھی, کیا ہیرے لوگ تھے. حضرت عباس, کل ہم بحث کر رہے تھے, حضرت ایک مومن بھائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں حیران ہوں حضرت عباس کی شخصیت, بڑی خوبصورت بات ہے, میں حیران ہوں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہاء فیل ہو گئے, امام حسین پہ سوال اٹھا دیا انہوں نے, لیکن حضرت عباس نے ایک موقع پہ بھی نہیں کہا کہ اے حسین ابن علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بہنوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. عباس سے بڑا غیرت مند تو کوئی نہیں ہے غیر معصوم میں, نہیں پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم فرماتے ہیں نافذ البصیرہ, عباس کی بصیرت بڑی گہری تھی, وہ امامت کو سمجھتے تھے, وہ امامت کو, وہ اپنے رہبر کو سمجھتے تھے. جو رہبروں کو برا بلا کہیں, جو رہبروں کو چھوڑ دیں, جو رہبروں کو خزل کر دیں, جو رہبروں کو تنہا کر دیں, وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جو رہبروں کے ساتھ ہوتے ہیں, جو رہبروں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ آخری لمحے تک عزت کا احساس کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ پڑھیں تاریخ حضرت عباس کی, جب آئے مشک اٹھائی بھری, بازو قلم ہوا, کیا فرمایا, یا نفسی ہونی بعد الحسین ہونی, اے میرے نفس حسین کے بعد صرف ذلت ہے. جو راہ حسین سے ہٹے گا, جو مشن حسین سے ہٹے گا, جو بھی ہے اس کو عزت نہیں مل سکتی. عزت صرف راہ حسین. میرے بھائی سید حسن نصر اللہ عزت سے آیا, عزت سے گیا. کتنا بم پھینکا صرف حسین کی راہ پہ چلنے والے کو دنیا نے کس طرح مارا, کتنا پلان کیا, کتنا وقت لگایا, اور کتنے ٹن, آج بھی حساب نہیں ہو رہا کہ کتنے ٹن بارود پھینکا. صرف حسین کی بات کرنے والا دنیا, جس کی بات ساری دنیا کے چینل سناتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. اس کو سوچیں کبھی. حسن نصر, ہم جو کہتے ہیں علی کی, یہ ہم میں سے بہت سارے میں جانتا ہوں, میں خود کو بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بس کا صرف نمبر بنا رہے ہوتے ہیں, میں وڈا شیعہ, نمبر بنا.
حسن نصراللہ جب کہتے تھے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، تو وہ یہ بتا رہے ہوتے تھے ہم وہ ہیں جو خیبر اکھاڑ سکتے ہیں۔ جب کہتے تھے نحن شیعۃ الحسین، تو وہ یہ دنیا کو بتاتے تھے ہم سر تو کٹوا سکتے ہیں، شیطان کے آگے جھک نہیں سکتے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں کہوں گا اے حسن نصراللہ، کیوں نہ آپ کے ٹکڑے ہوتے جس کے مولا کے ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے مولا کے ٹکڑے ہو گئے، جس کے مولا کے اوپر دنیا نے غصے نکالے، جس کے مولا کو لوگوں نے اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی۔ بس چند جملے مصائب کے عزیزوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مولا امیر کا جہاں اتنا علم تھا، اتنا مقام تھا، علی کا امتحان بھی اتنا بڑا تھا۔ آپ دیکھیں علی ابن مولا علی کی اولاد قربان، مولا علی جیسی شخصیت دیکھیں کوئی دنیا میں ہے؟ خود بھی راہ دین پہ قرب، ساری زندگی قربانی، بچے قربان۔ میں کہوں گا انبیاء کے تو بیٹے قربان ہوئے ہیں، انبیاء کی بیٹیاں قربان نہیں ہوئی۔ انبیاء کے بیٹے قربان ہوئے ہیں لیکن انبیاء کی بیٹیاں قربان نہیں۔ لیکن میرے مولا علی وہ شخصیت، کتنا عشق تھا خدا سے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پہ دے دیا، لیکن پھر بھی علی شکر ہی ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک عالم، بس شہادت امیر المومنین بھی گزری ہے، مصائب امیر المومنین، بڑا خوبصورت ایک عالم پڑھ رہے تھے، فرمایا جب علی کے سر اقدس میں ضربت لگی نا تو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ علی کی مظلومیت ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں، میری نظر میں یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے، کیونکہ اگر علی کی مظلومیت ہوتی تو علی کبھی یہ نہ کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے، علی کی مظلومیت یہ ہے، عزیزو بس میرے چند جملے پڑھنے، علی کی مظلومیت یہ ہے، علی دروازے کے اس طرف کھڑے بھی ہوئے تھے اور سن بھی رہے تھے کہ لوگ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں دروازہ کھولو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے۔ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے یا نہیں؟ مولا کی یہ مظلومیت ہے۔ مولا امیر کی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ مولا امیر کے سر میں زہر لگی، اگرچہ بڑی تکلیف دیتی، لیکن اس سے بڑی اذیت، اس سے بڑی مصیبت مولا علی کی یہ ہے کہ مولا امیر کھڑے ہوئے تھے اور لوگ فاطمہ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اس سے بڑی مظلومیت مولا امیر کی ہے؟ ضربت نہیں مظلومیت مولا امیر کی، نہ کہتے فزت برب الکعبہ، نہ کہتے بچوں کو رو نہیں، یہ تو شکر کی جگہ علی کو شہادت نصیب ہوگی۔ میں تو پیغمبر سے آرزو کیا کرتا تھا یا رسول اللہ میری باری کب لگے گی؟ جس چیز کا انتظار انسان کر رہا ہو وہ مصیبت نہیں ہوتی۔ ہاں مصیبت یہ تھی علی ابن ابی طالب کی کہ علی ابن ابی طالب کی زوجہ، ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو فرزند قتل ہو گیا، علی دیکھ رہے تھے۔ یہ مظلومیت ہے۔ مولا علی کی مظلومیت بہت بڑی ہے لیکن ضربت مظلومیت نہیں ہے۔ مولا امیر کی مظلومیت یہ خود فرماتے ہیں جیسے اونٹ کے گردن میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں نا، مجھے اس طرح کھینچ کے لے کے جا رہے تھے۔ یہ مظلومیت ہے، اور مولا امیر آگے سے بول نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت دین اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مولا امیر کو خاموش ہونا پڑا۔ مولا علی کی یہ مظلومیت، اس سے بڑی مظلومیت ہے مولا امیر کی، ضربت مظلومیت نہیں۔ یہ مولا امیر کی مظلومیت تھی کہ مولا امیر کو اپنی زوجہ فاطمہ جیسی زوجہ کا کفن اور دفن رات کے اندھیرے میں کرنا پڑا۔ اس مظلومیت کو سمجھیں۔ مولا امیر کی یہ مظلومیت تھی کہ مولا امیر جب غسل دے رہے تھے تو بچوں کو کہہ رہے تھے بچوں اونچا مت بولنا، ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے تمہاری ماں چلی جائے۔ یہ علی کی تھوڑی مظلومیت، بہت بڑی مظلومیت ہے یہ مولا امیر کی۔ اور اس سے بڑی مظلومیت عزیزو، جتنی یہ مظلومیت ہے، ضربت مظلومیت نہیں ہے، مظلومیت یہ ہے علی قبر بنا رہے تھے اور چھپا رہے تھے۔ فاطمہ الزہرا کی قبر بنا رہے تھے، 40 قبریں بعض کتابوں میں 40 قبریں بنا کے چھوڑ دی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں نے فاطمہ کو دفن کیا کیا۔
یہ مظلومیت تھی علی ابن ابی طالب کہ مولا بتا نہیں سکتے تھے کہ فاطمہ کو زخم کتنے ہیں. میں کہوں گا مولا امیر کو ضرب لگی، یہ بھی مظلومیت تھی، خود مقتل کے اندر ہے، عجیب مقتل کے اندر جملے ہیں. جب ضربت لگی نا مولا علی علیہ السلام تو دائیں طرف حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے، دونوں پکڑ کے بابا کو گھر کی طرف لے کے آ رہے تھے. جبرائیل کی صدائیں بلند تھی، گلی محلے میں رونے کی آواز آ رہی تھی. مولا امیر کو جب گھر میں علماء بیان فرما، بلکہ میں یہ رہبر معظم سید علی خامنائی سے یہ مصائب سن رہا تھا، فرمایا پورے رستے میں اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے رونا نہیں ہے، اگرچہ حسین کی پلکیں بھی زخمی ہو گئی تھی. فرمایا بیٹا صبر کرو صبر کرو. علی روئے نہیں، بیٹوں کو دیکھ کے روئے نہیں. کہتے ہیں جب گھر پہنچے بستر شہادت کے اوپر جب لٹایا گیا، مولا امیر نے حکم دیا اب میرے اصحاب کو کہو گھر سے چلے جائیں. گھر سے چلے گئے. کیوں مولا؟ کیوں مولا؟ مولا خود بتائیں گے اپنے زبان حال. علی کی غیرت کے خلاف ہے کہ علی کے اصحاب بھی ہوں، علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز بھی ہے. کہتے ہیں اب جو گئے اصحاب باہر، بیٹیاں اندر داخل ہوئی، تاریخ کے جملے ہیں، جو مولا امیر کی نگاہ پڑی سیدہ زینب کبریٰ پر، مقتل کے جملے ہیں. علی نے اونچا اونچا رونا شروع کیا. کیوں رونا شروع کیا عزیزو؟ علی جیسا، کیونکہ علی کی مظلومیت یہ نہیں تھی کہ علی کے سر میں اقدس میں تلوار لگی. علی کی مظلومیت یہ تھی، علی دیکھ رہے تھے کوفہ کے بازار میں مجمع کھڑا ہوا، میری زینب کبریٰ خطبے دے رہی. عزیزو بس میرے آخری جملے، کہتے ہیں ایک نابینا جس کی ایک آنکھ علی کا چاہنے والا تھا، ایک آنکھ سے فین میں زخمی ہوئی تھی، دوسری آنکھ جمل میں، کھڑا ہوا تھا بازار کے درمیان. اور جب اس نے سنا نا خطبہ سیدہ کا شروع ہوا تو اس نے اپنے ساتھ والے کو کندھا مار کے کہا کہ لگتا ہے قیامت آ گئی ہے، یہ تو میرے مولا علی کی آواز ہے. لگتا ہے قیامت آ گئی، یہ تو میرے مولا علی کی آواز. اس نے کہا نہیں یہ مولا علی نہیں ہے. کہا اچھا اگر مولا علی نہیں ہے تو ان کا بیٹا ہی ہوگا جس کی آواز بابا جیسی ہے. اس نے کہا نہ خود رو نہ مجھے رولا، نہ یہ علی ہے نہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. یہ علی کی مظلومیت ہے. اس سے بڑھ کے علی کی مظلومیت یہ تھی عزیزو، یزید کا دربار تھا. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری مصائب پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ کچھ حبشی غلام تھے، وہ حبشی غلام جو تھے وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے. انہوں نے بیویوں کے اندر دیکھا ایک سیاہ فام کھڑی ہوئی تھی، کہا فضہ ان کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی. ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے علاقے کی خاتون یزید کے اس دربار میں جہاں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کھڑی ہو. کہا آپس میں گفتگو کرنا شروع کی. جب گفتگو کرنا شروع کی نا، یزید نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، اکٹھے کیوں ہو گئے ہو؟ کہا ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے علاقے کی خاتون دربار میں اس طرح کھڑی ہو. کہتے ہیں جب یہ آواز زینب کبریٰ تک گئی نا، بی بی رسول اللہ کے حرم کی طرف خطاب کر کے فرماتی ہے بابا آج فضہ کا دفاع کرنے والے بھی ہیں لیکن تیری بیٹیوں کا کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری. 13 شوال اور 14 شوال سالانہ مجلس اعزا امام ورگا سید گل محمد شاہ صاحب توسی، شاعر آل محمد چودھری ملک جاسن جھنڈوی، ذاکر اہل بیت جناب شفقت آف لاہور، ذاکر جناب لیاقت حسین سمدوانا، ذاکر اہل بیت اختر عباس سیال، ذاکر اہل بیت عباس رضا جھنڈوی. ان جناب کے سامنے سید الذاکرین شہنشاہ فضائل و مصائب برادر ذی وقار سید سکرین رضا شاہ افدار دین برا. بلندتر صلوات. ٹھیک